تو ہمیں بھی ٹیلی فون جو ہے نا بتاتا ہے گھروں میں ہو کیا رہا ہے. تو گھر میں کسی کی, ان کے گھر میں کوئی جن چڑیل بھوت, ان کے گھر میں کیا تھے, جن چڑیل بھوت, اس پہ آ رہا ہے, اس پہ آ رہا ہے, فلانے پہ آ رہا ہے, ڈمکانے پہ آ رہا ہے. تو میں نے بتایا کہ بھائی وہ یہ آیت الکرسی پڑھیں, یہ پڑھیں. انہوں نے نہیں فائدہ ہو رہا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, بڑے مسائل ہیں. میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ, آپ کے کسی ریلیٹو کا کسی عامل سے تعلق تو نہیں ہے, کسی جن چڑیل بھوت بھگانے والے سے تعلق تو نہیں ہے. انہوں نے کہا اصل میں ایک کی طبیعت جب خراب ہوئی نا تو ہم پھر کسی کے پاس چلے گئے جو جن چڑیل بھوت بھگانے کا کام کرتے ہیں. میں نے کہا بس یہ آپ کی ہو گئی غلطی. اب نسلیں یاد رکھیں گی, اللہ ان کو شفا دے. اب آپ کے پورے خاندان ساری زندگی جن چڑیل بھوت سے ہی نمٹتا رہے گا, اور میں نام لینے میں بھی عار محسوس نہیں کروں گا, کیونکہ جب تک کلیئر بات نہ کی جائے لوگ سمجھتے نہیں ہیں. لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب فراڈی عاملوں کے خلاف بیان کر رہے ہیں. ہرگز ایسا نہیں ہے, میں صحیح عاملوں کے خلاف بیان کر رہا ہوں, یہ فراڈی ہیں. وہ کہنے لگی کہ جن سے ہم علاج کروا رہے ہیں دارالعلوم کورنگی کے مفتی ہیں. میں نے کہا الو کا پٹھا ہے وہ, اور یہی الفاظ میرے ریکارڈنگ میں آئیں گے, اس کو ہٹانا نہیں ہے. کہہ رہے ہیں آپ اتنے بڑے ادارے کے بارے میں کہہ رہے ہو. میں نے کہا اتنے بڑے ادارے نے کسی شخص کا ٹھیکہ نہیں لیا, یہ دارالعلوم کورنگی کے نام کو الو کے پٹھے کیش کراتے ہیں, مفتی کے نام کو کیش کراتے ہیں یہ لوگ. میں نے کہا میرا ادارہ ہے جامعۃ الرشید, اس کا بھی کوئی عامل ہے تو الو کا پٹھا وہ پہلے ہے, جامعہ کا مفتی بعد میں ہے وہ. اور یہ ایڈٹ کیا نا ایسی کی تیسی کر دوں گا, بتا رہا ہوں میں, یہ الو کے پٹھے کے نام سے جانا چاہیے یہ بیان. ان لوگوں نے گھر اجاڑ دیے, تباہ کر دیے, نفرتیں ڈالی ہیں. میں نے کہا بنوری ٹاؤن کا ہو, دارالعلوم کورنگی کا ہو, یہ سارے ہمارے ادارے ہیں نا, ہم ان سے محبت کرتے ہیں, یہاں پڑھنے کو ہم سعادت سمجھتے ہیں. ان اداروں میں, ان اداروں کے ٹیچرز کا, استاذوں کو ہم اہل حق سمجھتے ہیں. اس لیے ان کا نام لے رہا ہوں کہ میں کسی بدعتی اداروں کا نام نہیں لے رہا. میرا ادارہ ہے جامعۃ الرشید, اس کا کوئی عامل ہو تو الو کا پٹھا وہ پہلے ہے, عامل بعد میں ہے. دارالعلوم کورنگی کا کسی کا خلیفہ بھی ہو, الو کا پٹھا وہ پہلے ہے, عامل مفتی خلیفہ بعد میں ہے. میں نے اپنی زندگی میں دیکھے ان میں خلیفے ہوں یا مفتی ہو یا بزرگ ہو, یہ گھروں کو تباہ کرتے ہیں. جو جن چڑیل بھوت کا نا پراپر کام کر رہے ہیں. رقیہ کے میں خلاف نہیں ہوں, اگر کوئی بزرگ رقیہ کر رہے ہیں, دم درود کر رہے ہیں, وہ تو صحابہ تابعین سے میں بھی کرتا ہوں, وہ تو سب کرتے آئے ہیں. جو اس میں پروفیشنل ہے نا, جو کہتا ہے مجھے یہ کام آتا ہے, وہ جھوٹ بول رہا ہے, وہ الو بنا رہا ہے آپ کو. اور علماء بیچاروں کو پتہ نہیں ہے, ان کو خود نہیں اس فیلڈ کا پتہ. وہ کہتے ہیں شاید کوئی پڑھا لکھا ہو, وہ کچھ بھی نہیں پڑھا لکھا, یہ کوئی سلیبس ہے ہی نہیں, آج تک کوئی وجود میں ہی نہیں آیا. وہ جن چڑیل بھوت بھگانے کا کیا ہے, کیا کرائٹیریا کیا ہے, اس کو کیا آتا ہے؟ تو کہتے ہیں کوئی سلیبس نہیں ہوتا, تجربہ ہوتا ہے. تو تجربہ ہی لکھ دو اپنی کتابوں میں, اسی کو ہم نصاب بنا کے یونیورسٹی میں پڑھانا شروع کر دیں گے. جس بڑے سے بڑے عامل کے پاس جاؤ نا, اس سے پوچھو انٹرویو تو کیا کرتا, کیا ہوتا کیسے, اس کو خود کچھ بھی نہیں پتا ہوتا. اب رہا یہ مسئلہ کہ اتنے بڑے بڑے اداروں میں جب اتنے بڑے بڑے الو کے پٹھے معذرت کے ساتھ موجود ہیں, اتنے بڑے بڑے مفتی, تو اداروں نے ان کو مفتی کیوں بنایا؟ یاد رکھو, ادارے نے مفتی نہیں بنایا. مفتی اپنے نام کے ساتھ لگانے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. کوئی بھی اپنے نام کے ساتھ, مفتی تو چھوٹا لفظ ہے, مفتی اعظم پاکستان بھی چھوٹا لفظ ہے, انٹرنیشنل مفتی اعظم بھی آپ لگوا لو, اس کے لوگو چھپوا کے اپنی گاڑی پہ لگا دو, پوری دنیا میں اس پر کوئی پابندی نہیں. آپ کو کس نے بتایا کہ یہ مفتی ہے؟ اور دارالعلوم کورنگی کے کون سے بڑے مفتی نے, جو ریلائبل مفتی ہیں, انہوں نے ذمہ داری لی کہ ہم اس کو مفتی قرار دیتے ہیں؟ کہاں ہے یہ تو آپ نے کہا ہے نا, یا وہ خود کہہ رہے کہ میں مفتی ہوں؟ اور مجھے پتا ہے اس میں میری مخالفت کتنی ہوگی, یہ بھی علماء کی طرف سے ہوگی. میں
علماء جن کو میں اہل حق سمجھتا ہوں ان کی مخالفت کی پرواہ کیے بغیر آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں اپنے گھروں کو تباہ ہونے سے بچاؤ. یہ علماء صحیح ہیں, اہل حق ہیں, لیکن بیچاروں کو نہیں پتا ان کی چالاکیاں, وہ بھی بیچارے بیوقوف بن جاتے ہیں. دیکھو نیک آدمی کو بیوقوف بنانا آسان ہوتا ہے. یہ علماء بھی ان عاملوں کے چہروں کے نور دیکھ کر اور ان کی ٹوپی ڈرامے دیکھ کر کہتے ہیں شاید کچھ آتا ہو. علماء فراڈی نہیں ہوتے, لیکن فراڈی آدمی علم کا لیبل لگا لیتا ہے, استعمال کرتا ہے, جس سے علماء بھی بیوقوف بن جاتے ہیں. میں نے بڑے بڑے بزرگوں کو ان عاملوں کے ہاتھوں بیوقوف بنتے دیکھا ہے. اگر آپ فتنے کا خوف نہ ہوتا, میں ان بڑے بڑے بزرگوں کے نام لے کے بتاتا کہ فلاں بزرگ کو کس نے الو بنایا, فلاں بڑے سے اتنے بڑے مفتی بزرگ کو کس نے الو بنایا اور اب تک بنا رہا ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے باز. آپ کہیں گے آپ کا علم زیادہ ہے, ان علماء کو نہیں پتا. ہمارا علم کچھ بھی نہیں ہے قرآن و سنت میں ان علماء کے مقابلے میں. یہ قرآن و سنت کے حامل ہیں. ان کی عاملوں کی جو 1.5 ہوشیاریاں ہیں نا, اس کا قرآن و سنت سے تعلق نہیں ہے, اس کا تجربے سے تعلق ہے. آپ دماغ کتنا استعمال کر رہے ہو, اس کی اپنی اوقات تو جا کے دیکھو اس عامل کی, کم وقت کی. تو میں نے اس خاتون سے کہا, وہ کہہ رہے وہ تو دارالعلوم کرنگی کے. میں نے کہا جامع تو رشید کے تو کچھ طلبہ جو عامل بن رہے تھے ہم نے خود نکالے ہیں مدرسے سے, اور کچھ بن چکے ہیں ہمارے. اب کل میرا شاگرد بولے کسی کا جن بھگانے کے لیے کہ میں مفتی طارق مسعود صاحب سے میں نے فقہ کی فلاں کتاب پڑھی ہے, حدیث کی فلاں کتاب پڑھی ہے, ہدایہ پڑھی ہے, یہ پڑھا ہے, وہ پڑھا ہے. اب آپ کہیں کہ ہم نے تو اس سے علاج کرایا لیکن الٹا ہمیں یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا, اس کا مطلب مفتی طارق مسعود صاحب کے شاگرد بھی فراڈی ہیں. بھائی ہمارے شاگرد فراڈی نہیں ہوتے, لیکن فراڈی آدمی ہماری شاگردی میں آ سکتا ہے, گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. کوئی فراڈی آدمی جامع رشید میں ایڈمیشن لے سکتا ہے, فراڈی آدمی دارالعلوم کرنگی میں جا سکتا ہے. دارالعلوم کرنگی نے ذمہ داری نہیں لی تو کوئی بھی سرٹیفکیٹ دکھائے اس سے متاثر مت ہو. باقی رہا خلیفہ ہے بزرگ کے, دیکھو بزرگ جب کسی کو خلافت دیتے ہیں وہ ظاہری حالات کے لحاظ سے ظاہر میں ٹھیک لگ رہا ہے, اندر کے حالات اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا. یہ کوئی پوری زندگی کی گارنٹی نہیں ہوتی کہ میری نظر میں اس پہ نیکی کا ٹھپا لگ گیا ہے. یہ گارنٹی خدا کے سوا اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں دے سکتا. تو اس لیے علماء کہتے ہیں کسی بزرگ کی خلافت اگر کسی کو ملی ہے تو محض خلافت کی وجہ سے اس سے بیعت ہونا جائز نہیں ہے, بلکہ آپ خود اپنے طور پہ اس کو پرکھو گے. ان بزرگ نے تو بیچاروں نے اپنے خیال میں, ہوتا ہے کہ بھئی ان کا خیال تھا تو اس نے ہو سکتا ہے بزرگ کو بیوقوف بنا دیا ہو, تو یہ ہو جاتا ہے. بڑے بڑے خلیفے بیوقوف بنا کے خلافتیں لے لیتے ہیں. تو اس لیے اس کی پرواہ مت کریں. لوگ مجھ سے بڑی بحث کرتے ہیں آپ کے پاس دلیل کیا ہے, حالات مشاہدات, کوئی ایک ڈھنگ کا عامل دکھا دو, ایک ڈھنگ. رقیہ کے میں خلاف نہیں ہوں, رقیہ کوئی بھی کر سکتا ہے, رقیہ تو کوئی بھی کر لے. تو اور دوسری بات یہ کہ لوگ جو کہتے ہیں نا فلاں عامل بھی ہے مفتی بھی ہے, یہ تو ویسے ہی ایک دوسرے کے متضاد. یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی کو آپ کہیں فلاں گورا بھی ہے اور کالا بھی ہے. ہاں بھئی یا تو گورا ہے یا کالا ہے, گورا بول دیا تو کالا نہیں ہے, کالا بول دیا تو گورا نہیں. تو یہ عامل فارغ ترین لوگ بنتے ہیں جن کے پاس علمی استعداد نہیں ہوتی, صلاحیت نہیں ہوتی. اور مفتی کے لیے ضروری ہے کہ وہ فتوے کا کام پراپر طریقے سے کرتا ہو. 1-2 سال میں جیسے کوئی ڈاکٹر نہیں بن جاتا. دیکھو ایم بی بی ایس کر کے کوئی ڈاکٹر ایم بی بی ایس کی ڈگری آتے ہی کلینک کھولنے کی اجازت ہوتی ہے؟ بولو نا یار. بھائی ایک پروسیس ہے, 2 سال ہاؤس جاب ہے, تجربہ تو کرو. پہلے کسی بڑے ڈاکٹر کی نگرانی میں آپ مریضوں کا علاج کریں, آپ بڑے ڈاکٹر کی نگرانی میں, تاکہ اپنے تجربے کی بھینٹ چڑھانے کے بجائے کسی ڈاکٹر. پھر کچھ خاص شعبے ہوتے ہیں, ان میں ہوتے 10-15 سال میں جا کے ریلائبل ڈاکٹر بنتا ہے. ورنہ وہ ہمیشہ اپنے سینئر سے ہی پوچھتا رہتا ہے کہ سر آپ مشورہ دیں, کیا کرنا ہے, مشورہ دیں. اور اس کام میں کئی سال لگا دیے ہوں, پھر جا کے اس قابل ہوتا ہے کہ لوگ اس کی تحقیق اور اس کی رائے پر اعتماد کرتے ہیں میڈیکل سائنس میں. ایسے ہی مفتی پراپر کورس کرنے کے بعد بڑے مفتیوں کی نگرانی میں کئی سال مسائل کا
حل لکھتا ہے, ریسرچ کا کام کرتا ہے, کئی سال تحقیق کا کام بڑے مفتیوں کی نگرانی میں کرنے کے بعد اس قابل ہوتا ہے کہ اب اس کی رائے بھی کیا ہو, مضبوط رہے, پھر وہ مفتی بنتا ہے. اور اس کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ لوگوں کے جن چڑیل بھوت بیٹھ کے بھگاتا رہے وہ, کیونکہ یہ کام اور دونوں جمع نہیں ہو سکتے. جیسے کوئی پراپر ڈاکٹر کے پاس آپ نے دیکھا فارغ, ہر وقت فارغ بیٹھتا رہو. کوئی پراپر ڈاکٹر مجھے ایسا بتاؤ جو سارا دن جن چڑیل بھوت بھگاتا ہو لوگوں کے, کبھی دیکھا آپ نے؟ اور ڈاکٹر یہ کام کرتے بھی نہیں ہیں, کیونکہ ان کو پتا ہے ہمارے پاس اس سے زیادہ اہم کام ہے. بھئی ہم لوگوں کا حقیقت میں علاج کر رہے ہیں نا. تو کوئی ڈاکٹر یہ کام نہیں کرتا, کوئی انجینئر یہ کام نہیں کرتا, اس کے پاس پراپر کام بہت, انجینئر جو واقعی انجینئر ہو اس کے پاس کتنے کام ہوتے ہیں. کوئی سائنٹسٹ یہ کام نہیں کرتا. تو بھائی کوئی مفتی یہ کام کیوں کر رہا ہے؟ اس کے پاس تو اتنا عظیم کام اللہ نے دیا ہے کہ مسائل کا حل بتائے وہ لوگوں کو, جو شرعی مسائل ہیں. جس کا حل نہیں آتا تحقیق کرے, علماء سے رابطہ کرے. یہ اتنا بڑا مسئلہ, وہ عامل کیسے بن گیا؟ عامل کے لیے تو دنیا کا فارغ ترین آدمی ہونا چاہیے. تو مفتی کا جو مفتی ہے وہ عامل نہیں ہو سکتا, جو عامل ہے وہ مفتی نہیں ہو سکتا. ہمارے اپنے بہت سے دوست ناراض ہو جاتے ہیں میری بیان سن کے, لیکن میرے بھائی اگر میں نے اتنے صاف انداز میں نہیں بتایا نا تو یہ جو لوگوں کے گھر برباد ہو رہے ہیں, قیامت کے دن اللہ میرا گریبان پکڑے گا کہ تو نے. اور میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کا اسٹائل اس سے بھی زیادہ خطرناک تھا. لوگ کہتے ہیں آپ کا یہ تفرد ہے, کوئی تفرد نہیں ہے ہمارا. لوگ کہتے ہیں مولانا اشرف علی تھانوی نے بھی تو اعمال بتائے ہیں, تو ہم کب رقیہ کے خلاف ہیں بھائی؟ تو رقیہ تو کر لو نا, اسی کتاب سے دیکھ کے رقیہ کر لو, اس میں کیا جا رہا ہے؟ تو عامل اور مفتی جمع نہیں ہو سکتے. تو میں نے اس خاتون سے کہا, بیچاری بہت پریشان, یہ ہو گیا. اور پاکستان میں ہوا, کینیڈا میں نہیں ہوا. آپ دیکھ لو, کینیڈا میں جنات نہیں ہیں, نہ امریکہ میں اتنے, سعودی عرب میں تو ہے ہی نہیں. لیکن یہاں کے عامل سعودی عرب والوں کو جا کے خراب کر رہے ہیں. قطر, کویت, ان جگہوں پہ جا کے یہاں کے عامل ان عربوں کو خراب کر رہے ہیں شرعی رقیوں کے نام پہ. کہ ہم جو ہے نا, میں جب مسقط میں تھا تو مسقط کے مفتی اعظم سے میری ملاقات تھی. مسقط کے مفتی اعظم سے ان کو بتایا کہ بھئی جامعۃ الرشید کے ہیں, وہ بڑے, اللہ ان کو جزائے خیر دے, بڑا اکرام کیا انہوں نے. ہمیں 2 منٹ کی ملاقات ہوئی, انہوں نے مجھے اگلے دن لنچ پہ بلایا. اب مسقط کا مفتی اعظم کا جو لنچ ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے کیا, وہ تو حکومتی لیول پہ ان کی بڑی وہ ہوتی ہے. اگلے دن انہوں نے مجھے بلا لیا کہ آپ نے ظہر کا کھانا ہمارے ساتھ کھانا. ہماری نیت کھانے کی نہیں ہوتی الحمدللہ, ملاقات کی ہوتی ہے کہ چلو اس بہانے ملاقات ہو جائے گی. میں پہنچ گیا ان اپنے دوستوں کے ساتھ جو بھی ہمارے میزبان تھے. ظہر کی نماز ہم نے وہیں پڑھی مسجد میں. ظہر کے بعد انہوں نے ہمارے لیے کھانے کا انتظام کیا ہوا تھا. اب ہم جانے لگے ہیں تو 2 بندے ٹکر گئے جو بن بلائے آئے تھے, عربی تھے, کویت سے آئے تھے, بن بلائے نا. وہ ان کو کہ بھی ہم بھی آئے ہیں آپ سے بات کرنی ہے. وہ انہوں نے کہا آپ نے ٹائم تو لیا نہیں؟ نہیں جی ہمیں بہت ضروری کام ہے. اب ظاہر ہے انہوں نے کہا چلو آ جاؤ, آپ بھی آ جاؤ, کھانا کھا لو آ کے ہمارے ساتھ, کھانے کا ٹائم ہے. تو انہوں نے اکرام کیا. یہ دونوں عربی, ان کو اردو نہیں آتی تھی, اور عربی میں لگے ہوئے ہیں. مجھے پتہ چل گیا کہ یہ کمبخت عامل ہیں, وہاں کے مفتی اعظم سے پرمیشن لینے آئے تھے کہ ہمیں یہاں اپنی دکان کھولنے کی, جن چڑیل بھوت بھگانے کی جو دکان ہے نا اس کے کھولنے کی ہمیں مسقط میں اجازت دے دیں آپ. سارا میرا جو ٹائم تھا نا ان کے ساتھ بات چیت کا وہ یہ پی گئے. اب ظاہر ہے وہ مصروف آدمی ہیں, اور وہ شرم اور مروت میں ان کمبختوں کو بھگا بھی نہیں رہے ہیں. اور وہ کمبخت یہ بھی نہیں دیکھ رہے کہ یار یہ بندہ پاکستان سے آیا ہوا ہے ملنے کے لیے, اس کو بات کرنے دو. نہ نہ نہ, پہلے جا کے انہوں نے مفتی اعظم کو مکھن لگایا ہے. یہ سارے عاملوں کا طریقہ واردات ہوتا ہے کہ آپ اتنے نیک, آپ اتنے بڑے, آپ اتنے وہ, ایسے ٹائٹ آدمی وہ اس مکھن گیری میں نہیں آیا. مکھن او میں, اور ہم شرعی طریقے سے رقیہ کرتے ہیں اور ہمیں آپ کی پرمیشن چاہیے ہم یہاں, تاکہ اس میں اچھا ان کا سب کا ہوتا ہے جعلی لوگوں سے. دیکھیں اگر آپ ہمیں نہیں کرنے دیں گے, 2 نمبر لوگ اس کام میں بہت گھسے ہوئے ہیں. یہ ان کو سمجھا رہے ہیں نا مفتی اعظم, 2 نمبر لوگ, ورنہ 2 نمبر لوگ ہیں. پورا نچوڑ لیا انہوں نے, کھانا کھلایا, اس کے بعد بولا پتلی گلی سے چلو نکلو.
میں نے کہا اللہ کا کتنا بڑا فضل ہو گیا کہ یہاں گورنمنٹ ان چیزوں کو پنپنے نہیں دیتی، ورنہ اور مسقط میں آپ کو ایک بھی جن چڑیل بھوت نظر نہیں آئے گا. لیکن جو عامل جس علاقے میں جائے گا نا، جن اتارنے والا، وہ اپنے ساتھ بڑی بڑی چڑیلیں لے کے جاتا ہے. وہ میں نے کہا اگر یہ مفتی، اچھا میرا تو سارا وقت وہ پی گیا نا، اور پھر آگے آگے گھسا جا رہا ہے. وہ کھانا جب ہم نے کھایا تو وہ مفتی اعظم نے کہا کہ مجھے کہا کہ دعا کرا دیں آپ. تو میں نے کہا آپ بڑے ہیں، آپ کرائیں. ابھی یہ بات چل رہی تھی، وہ شروع ہو گیا میں کراتا ہوں، کیونکہ اپنی تصویریں کھینچ رہا ہے. صحیح ہے نا، کیونکہ وہ سیلفیاں بھی ہو رہی ہیں، اور پھر دنیا کو دکھائے گا کویت جا کر یا پاکستان آ کر کہ مفتی اعظم کے مجلس میں دعا کس نے کروائی. وہ اپنے بارے میں نے کروائی. تو ان چیزوں کو کیا کرائے گا یہ کیش، کہ یار وہ میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے دو زانوں اور کھانا بھی کھلا رہا ہے، اور میں اتنا بڑا آدمی ہوں، تو میں کیسے جن نہیں بھگا سکتا. تو لوگ ان چیزوں سے کیا ہوتے ہیں متاثر، یار یہ تو بڑی پہنچی ہوئی فلم ہے بھائی. ہم نے ایک تصویر نہیں لی، جن کو باقاعدہ انوائٹ کیا گیا ہے کھانے پہ ٹھیک ہے نا، اور وہ تصویریں بھی، اور پھر دعا کراتے ہوئے رو رہا ہے. کھانے کے بعد دعا میں تو ویسے بھی رونا دھونا اچھا، ہم کو میت تھوڑی ہے، کوئی جنازہ تھوڑی پڑا بھائی. تھوڑی سی دعا کا مطلب یہ تھا بھائی اللہ برکت دے اہل خانہ کو رزق میں زبر، یہی ہوتا ہے نا. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، وہ کرا رہا ہے، اتنے ہاتھ یوں کر لیا ایسے، فل شو بازی. تو ہم بھی ہم اتنا ٹائم ہو چکا تھا، 1.5-2 گھنٹے وہ پی گیا. ہم نے کہا جی السلام علیکم، جا رہے ہیں ہم. تو کیا بات کرے آدمی بیٹھ کے. تو میں نے کہا یار یہ بھی، ہاں. اور آپ کے جو پاکستانی عامل ہیں یہ بڑے بہت آگے ہیں بھائی، یہ آپ کی سوچ سے بہت آگے کی چیزیں ہیں. یہ جا رہے ہیں سعودی عرب، عربوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، کویت جا رہے ہیں وہاں بیوقوف بنا رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں. ابھی تک کویت میں ایک صاحب 15 سال شارجہ میں رہ کر آئے، کہہ رہے ہیں میں نے پورے پٹھان تھے ہمارے دوست، کہہ رہے ہیں 15 سال میں ایک جن بھوت کا کیس نہیں دیکھا. کہہ رہا ادھر آیا ہوں تو ادھر ہر دوسرے آدمی پہ بھوت چڑھا ہوا ہے، ہر گھر سے تعویذ نکل رہے ہیں. وہ اس پہ جن آیا ہوا ہے، وہ ساس نے بہو پہ کرایا ہوا ہے، وہ فلانی نے ڈمکانے پہ کرایا ہوا ہے. میں نے کہا یہاں سے لے جاؤ 2-4 کویت میں، وہ ابھی تک سکون سے ہیں تو لے جاؤ. میں نے کہا یہاں سے جن اتارنے والا عامل لے جاؤ آپ، پھر دیکھو عربوں کی ایسی کی تیسی نہ ہو جائے. کچھ لوگ رقیہ کی حد تک کرتے ہیں، اس کے ہم خلاف نہیں ہیں، وہ تو میں بھی کرتا ہوں. اور بعض بزرگوں کے دم میں اللہ نے طاقت زیادہ رکھی ہے، وہ ان کی کرامت ہے، وہ کرتے ہیں تو زیادہ اچھا فائدہ ہو جاتا ہے. یہ تو اس حد تک ہم رقیہ کے خلاف نہیں ہیں. تو میں نے اس خاتون سے کہا، میں نے کہا آپ نے کسی عامل سے تعلق قائم کیا ہوگا، اور یاد رکھو دارالعلوم کورنگی کے جتنے بڑے حضرات ہیں کوئی کسی عامل کی ذمہ داری نہیں لیتا نہ، اور جامعۃ الرشید میں بھی، بنوری ٹاؤن میں کوئی ذمہ داری نہیں لیتا. ادارے کی سطح پہ کوئی نہیں بولا جو ہے جو خود بھگتو. لوگ کہتے ہیں پھر یہ برات کا اعلان کیوں نہیں کرتے، ہمارا تعلق نہیں ہے. ایسے تو ہر طرح آپ نے اندازہ کیسے لگا لیا کہ ان کا تعلق ہے، تو آپ خود کیوں فرض کر کے بیٹھے ہوئے ہو. تو میں نے اس خاتون سے کہا، میں نے کہا کوئی پہلا آدمی ایسا ہوگا اس کی طبیعت خراب ہوئی، پتہ نہیں کیوں ہی خراب، جس وجہ سے بھی ہوئی، وہ چلا گیا عامل کے پاس. اب وہ کویت کے کوئی مفتی ہیں، انہوں نے کہا کہ میرے پاس جنات کی پوری جماعتیں ہیں، اور جماعتیں بھیج کے میں پرانی والی جماعتوں کو کیا کر رہا ہوں، نکلوا رہا ہوں. میں نے کہا اس سے تعلق ختم کرو، اس مفتی سے. مفتی نہیں ہے وہ، جب تک ختم نہیں کیا نا یہ علاج، تو دماغ سے ایک ٹھیک ہوگا 4 اور بیمار ہو جائیں گے. اور پھر میں نے کہا کہ اس میں یہ بھی بڑا نقصان ہوگا کہ زندگی بھر کے لیے جن چڑیل بھوت، دیکھو میرے باپ دادا جن چڑیل بھوت میں نہیں پڑتے تھے، میرے والد صاحب کے کبھی ہم نے نہ یہاں تعویذ دیکھا، نہ یہاں دیکھا، نہ کوئی دھاگا کہیں دیکھا. پریشانیاں بھی آئیں، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ سے مانگتے تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. جب بھی کسی ٹینشن میں ہوتے تھے ہم اپنے والد کو دیکھتے تھے دعا مانگ رہے ہوتے تھے نماز پڑھ کے، بس نہ جن نہ چڑیل نہ بھوت. اور جن لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ کسی نے کچھ کر دیا ہے، وہ اب تک اسی میں لگے ہوئے ہیں، فلانے نے ڈمکانے کو کر دیا، فلانے نے یہ فلانے کو کر دیا، اس نے یہ اس کو کر دیا، اس نے جن ڈلایا، وہ فلانے بزرگ کو لے کر آئے، انہیں سونگ کے بتایا کہ اتنے جنات ہیں. جن اسمیل والی چیز ہی نہیں ہے کہ سونگنے سے پتہ چلے، بنیان سونگ کے بتا رہے ہوتے ہیں
کس قدر بےغیرتی ہے یار, اپنی عورتوں کے بنیان غیر مردوں کو پکڑا دیتے ہو, وہ سونگ سونگ کے بتا رہے, تو بے شرمی ہے, اور اس کو پھر مفتی بھی کہہ رہے ہو. کس قدر بے شرمی کی بات ہے. تو اس لیے بھائی یہ, ہاں تو میں نے کہا کہ اس کا اب علاج یہ ہے, میں نے بہت سے لوگوں کے جنات بھگائے الحمدللہ. کیسے بھگائے ہیں؟ علاج چھڑوا دیا ان کا. لیکن علاج چھڑوانے کے لیے مضبوط, دیکھو جنات کو مایوس کرنا پڑتا ہے, یاد رکھو, کیونکہ اب جس عامل سے تعلق ہو گیا نا عقیدت, جب تک اس کی عقیدت کھرچ کھرچ کے دلوں سے نہیں نکلے گی تو اس وقت تک جنات نہیں بھاگیں گے گھر سے. اور دل سے نکالنے کے لیے میں نے کہا کہ اس عامل کو فون کر کے معین اختر کا پروگرام سنیں, بلب کے رشتہ داروں کو گالیوں والا. میں تو اب گالیاں نہیں سکھاؤں گا نا یہ والی. میں نے کہا تھوڑی دیر کے لیے گالیاں حلال ہونے کا فتویٰ میں دے رہا ہوں, ویسے گالیاں دینا جائز نہیں ہے, تھوڑی دیر کے لیے, کیونکہ علاج کے لیے نا, علاج میں تو چرس بھی بعض دفعہ پینا جائز ہو جاتی ہے. اگر کوئی مر رہا ہے کہ بھائی وہ مر جائے گا تو ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی اب زہر کا انجیکشن بھی لگانا پڑتا ہے, بعض دفعہ چرس بھی پلانی پڑتی ہے. جراثیم مارنے کے لیے زہر کی بات کر رہا ہوں, ایسا نہ ہو کہ بندہ ہی مار دیں آپ. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا کہ اس عامل کی جو عقیدت میں آپ مبتلا ہو گئے ہیں نا, کیونکہ ان کو یہ ڈر ہوتا ہے اگر ہم نے ان کو برا بلا کہا تو یہ محترم جن چڑیلوں کی 6 جماعتیں اور نہ بھیج دیں کہیں. تو یہ جب تک ڈر ہوگا نا علاج نہیں ہوگا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو فون کر کے کہا جائے کہ الو کے پٹھے تیرے باپ میں دم ہے نا, باپ کی جگہ کچھ بھی لگا دیں آپ, دم ہے نا تو جتنی چڑیلیں تیرے پاس ہے ابھی بھیج دے, تو تیرے میں دم آج دیکھیں تو صحیح ہے کتنا. جب تک اتنا کانفیڈنس نہیں ہوگا جنات آپ پر کیونکہ جن تو جاتے ہیں ایسے لوگوں کے پاس, جنات کو پتہ ہے کہ یہاں ہمیں ہماری دکان چلے گی ٹائٹ والی, ہمارے پاس کیوں نہیں آتے. الحمدللہ میں تو عاملوں کو چیلنج کرتا ہوں, یار جتنے عامل ہیں کوئی ایک چڑیل تو بھیجو یار, ہم تو تمہارے خلاف صبح شام تقریریں کر رہے ہیں, کوئی تو بھیجو, کوئی تو چڑیل آئے, کوئی تو جن آئے, ہمیں بھی تو آئے نا, جو تمہارے پاس پوری فوجیں تیار ہیں. تو یہ عامل کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ پتہ ہے کیا میرے کیا کہتے ہیں, اس نے حصار کھینچے ہوئے ہیں. رفیع بھائی آپ تو ہمارے ساتھ سارا دن رہتے ہیں, کبھی دیکھا ہمیں کوئی حصار پڑ, ہم تو اتنے مصروف آدمی ہیں بھائی, فرض نماز ادا کرتے ہیں, اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, اللہ تو نے تکبیر اولا سے جماعت ملا دی ہم کو, حصاروں کا ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. مجھے ایک صاحب نے کہا آپ خانقاہ کھول کے بیٹھیں. مجھے وہ اجازت بیعت بھی کسی بزرگ سے ملی ہوئی ہے, بیعت جو ہوتا ہے نا کہ ہم بھی کسی بزرگ نے خلیفہ بنایا ہوئے ہم کو, تو بیعت کر کے اپنی خانقاہ کھولیں. میں نے کہا پھر کیا ہوگا بھائی, کہہ رہے اس میں آپ لوگوں کو ذکر کرائیں اور اس میں آپ آ کے بیٹھیں, ہاں اس میں لوگوں کو بٹھائیں. میں نے کہا مجھے کون بٹھائے گا, میں لوگوں کو تو بٹھا دوں گا جیسے خانقاہ میں بٹھایا جاتا ہے نا, پھر شیخ صاحب بھی بیٹھتے ہیں. میں نے کہا لوگوں کو میں لاکھوں کروڑوں لوگوں کو بٹھا سکتا ہوں, لیکن یہ کروڑوں مل کے مجھے بٹھا دیں, خدا نے ایسا بچہ اب تک, یعنی کسی ماں نے ایسا بچہ اب تک جنا نہیں ہے جو مجھے بٹھا دے. اور میرے تو گھر والے پریشان ہیں, میں بیٹھتا نہیں ہوں, ٹک کے ادھر سے گھر سے آیا, اس دوسرے کمرے سے نکلا, واش روم سے ٹن مارا, ادھر آئے, دوسرے کمرے سے گئے, یوں نکل گئے, پھر دوسرے گھر میں دیکھا چائے پی, وہاں سے نکلے, ادھر سے ٹن مارا, تیسرے گھر کی خبر گیری کی, وہاں سے ٹن مارا, آلو پیاز لینے چلے گئے, ادھر سے ٹن مارا, بیان میں جا رہے ہیں, ادھر دعوت میں جا رہے ہیں, ادھر جو ہے نا وہ اور کچھ مسئلہ ہے وہ وہاں جا رہے ہیں, پھر مدرسے پہ کال آئی ہوئی ہے وہاں جا رہے ہیں, پھر وہ طلبہ کو پڑھانا ہے وہاں جا رہے ہیں, پھر کوئی ایک مسئلہ آیا ہوا ہے اس کو حل کرنا ہے, پھر وہ ریکارڈنگ کرانی ہے, تفسیر کی ریکارڈنگ رہ گئی, اس کے فون آنے شروع ہو جاتے ہیں یہ ان کے فات کے, وہ بھائی مفتی صاحب تفسیر کی ریکارڈنگ کرا دو, اللہ کا واسطہ لوگ انتظار میں, پھر ادھر پہ مسائل جمع ہوئے ہیں وہ ریکارڈنگ کرا دو. تو میں نے کہا ہمیں تو پولیس بھی نہیں بٹھا سکتی, تو ہم حصار کہاں سے بیٹھ کے کھینچیں گے بھائی. اور پھر بھی جب رات کو سونے کے لیے لیٹتا ہوں تو پتہ چلتا ہے 10-20 کام ابھی بھی رہ گئے, 10-20 کام ابھی بھی رہ گئے.